ہیں محمد کمال خان پشاور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی جلسوں میں میرے بھائیوں بہنوں بیٹوں وغیرہ وغیرہ کہنے والے ہمارے لیڈر اپنے اور عوام کے درمیان ایک بڑا فاصلہ کیوں رکھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ جلسہ گاہ میں باڑ لگا کر عوام اور لیڈران کے درمیان واضح فاصلہ وغیرہ وغیرہ. کیا یہی محبت اور اعتماد کی علامت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد کمال خان صاحب یہ اقتدار سے باہر ہوں تب بھی فاصلہ سیکیورٹی کے نام پہ، اور جب یہ اقتدار میں ہوں تب بھی فاصلہ سیکیورٹی کے نام پہ. اس کی وجہ ہے یہ ڈھونگیے ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہیں. میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ جسے جمہوریت کہتے ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے، جسے آپ رہنما کہتے ہیں وہ ٹھگ ہیں، وہ رہزن ہیں، وہ چور ہیں، وہ ڈکیت ہیں. کون آتا ہے یار؟ مجھے تو بتائیں. میں کو بہت اچھا ناسی کو بہت برا آدمی بھی نہیں ہوں. میں ایک بندہ جس نے مہینوں کے حساب سے اپنے بیسمنٹ سے ہی باہر نہیں جانا. میں اپنے بیلی پور والے گھر میں وہاں سے باہر نہیں جاتا تھا. تو میں جس نے ملنا ملانا کسی اس نے کیا بیچارے نے زیادہ کیا برائی کر لینی ہوگی. تو مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نہیں سوچتے اس کے بارے میں کہ ایک بندہ ہے پولیٹیشین کیا ہوتا ہے. پولیٹیشین کون لوگ آتے ہیں؟ کو پڑھا لکھا، کو پروفیشنل. کتنے فیصد ہوتے ہیں؟ 1% بھی نہیں. چور چکے اٹھائی گرے گنڈ کپ جیب کترے، یہ وہ قسم ہے جو پالیٹکس میں آتی ہے. کرتے کیا ہیں؟ ایک پارٹی میں گھسے، پھر گھستے ہی چلے گئے. منت تڑلا خوشامت ذلت. پارٹی لیڈرشپ تک وہ رستہ بنایا اور حرام بھی کھلایا، خوش آمدیں بھی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تاکہ وہ انشور کر سکیں کہ الیکشن میں ان کو ٹکٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے جی، اچھا ٹکٹ مل گئی تو پھر کیا جی؟ کروڑوں روپیہ. اگر وہ پہلی بار لڑ رہا ہے تو پھر تو اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے نا. کروڑوں روپیہ وہ خرچ کرتا ہے، در در وہ دھکے کھاتا ہے. جن کی شکلوں پہ یہ تھوکنا پسند نہیں کرتے ان کو یہ جتھیاں بھی ڈالتے ہیں، جاتے ہیں برادریاں، ہر شے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، اور پھر اگر یہ جیت جاتے ہیں تو یہ میرے اور آپ کے لیے گھٹیا ترین تنخواہوں کے عوض یہ قانون سازی کرنے جاتے ہیں. پھر تو یہ سارے کے سارے عیدی ہو گئے. ساری پروونشل اسمبلیز دیکھ لیں، سینٹ دیکھ لو، نیشنل اسمبلی دیکھ لو، اتنے عیدی اور اتنی نحوست ملک پہ. عیدیوں کا لشکر ہوتا ہے، بھوک ننگ کا بھی لشکر ہوتا ہے. تو ہماری کھوپڑیوں میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی؟ یہ فارچون ہنٹرز ہیں، جو مہم جو ہیں. پرانے زمانے میں نہیں ڈاکوؤں کا جتھا آتا تھا، پورے کا پورا گاؤں گھیر لیتے تھے، پھر وہ ان کو لوٹتے تھے اور وہ گھوڑیوں پہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا، یہ نہ کہیں تو کیا کریں؟ یہ جب کہتے ہیں میری بہنوں تو میرے بھائیوں تو میرے بزرگوں تو میرے فلانوں، تو کیا کہیں؟ بے وقوفو، وہ جاہلو، وہ بد شکلو، وہ بھوکنگو، وہ ان پڑھو، ایسے کہہ کے مخاطب کریں. آپ ان کی ان باتوں میں اگر دھوکے میں جاتے ہو تو بہت اچھی بات، ادروائز نہیں. یہ ڈے ون سے ہی آپ کے ہوتے ہی نہیں. بھرت رانا صاحب ہیں میلبرن آسٹریلیا سے. وہ کہتے ہیں میرا تعلق لدھیانہ سے ہے مگر کاروبار کے سلسلے میں میلبرن میں ہوتا ہوں. میرا سوال ہے کیا نواز شریف مریم نواز کو پاکستان جہیز کی طرح یا وراثت میں دینے کی تیاری کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بھرت رانا صاحب انفارچونیٹلی سب کانٹیننٹ کی بلکہ اس پورے خطے کی تاریخ ہے کوئی اسی طرح کی گندی ریلیز. چونکہ بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کا دولت اور طاقت سے پیٹ نہیں بھرتا. لیکن یہ نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں ایک مصرع ہے بڑا گھسا پڑا، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. کدھر گئے مغل؟ 1526 میں ظہیر الدین بابر سے شروع ہوئے کہانی. 1857 میں ذلت، مغل شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادیاں کرنی پڑیں. اسی طرح آٹومنز دیکھ لیں آپ، جیسے ہم خلافت عثمانیہ، حالانکہ خلافت تو تھی نہیں، سلطنت عثمانیہ یا وہ کہتے ہیں، کدھر گئے وہ؟
زارز آف رشیا چلیں دیکھ لیں، آپ دور کیا جانا، صفوی ایران کے دیکھ لیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن یہ ایک خاص طرح کی یہ جیسے نا یہ ایک بیماری ہے، یہ دولت اور طاقت یہ کچھ لوگوں کو لڑ جاتی ہے، اور جتنا جس کا ظرف کم ہوگا اتنا ہی اس میں یہ حرص اور ہوس، خاص طور پہ اس زمانے میں. ایک زمانے میں جب ڈائنیسٹیز ہوتی تھیں یہ وہ دیٹ میک سینس، وقت ہی اچھا تھا. آج کل کے زمانے میں اس طرح کی سوچ. لیکن بہرحال ایک باپ ہے، اگر وہ ڈریم کر رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے کہ وہ، اور پھر آگے وہ ڈریم کرے گی کہ اب میرا کو برخورداری ہے جو بھی ہے. اور میں نے کہا نا پورا خطہ ہی بدنصیب ہے. آپ اس خطے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن ظاہر ہے یہ وقت ایسا ہی نہیں رہنا. انسان ہیں کتنی دیر تک جانوروں کی طرح بیہیو کرتے رہیں گے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. better sense is going to prevail and things are going to change inshallah. Thank you very much. اور بات ہے باقی یہ محمود اچکزئی صاحب کو چونکہ میں جانتا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، میں ان کے لیے نہیں کر رہا کہ جی خود سے باتاً بندے کے اندر کوئی چیز ہے کسی کے بارے میں. تو آئی ڈونٹ نو پنجابیوں کے بارے میں ان کے اندر کیا ہونا ہے. میں آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ ممکن ہے بے خبری ہو، لا علمی ہو، جہالت ہو. تو میں اس کا شافی جواب دے چکا ہوں کہ بھائی ایک جو ٹرم استعمال ہوتی ہے ہمارے ہاں پنجاب میں خاص طور پہ سکھا شاہی، تو اس سکھا شاہی کی ٹرم کا تعلق مہاراجہ رنجیت سنگھ کی گورننس سے نہیں ہے. وہ بہت اعلیٰ تھی، اس کو بھی چلو اگر آپ ڈال لو، کیونکہ بادشاہی مسجد میں گھوڑے بندھے رہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد جو گند مچا پنجاب میں، خدا کی پناہ، جو قتل و غارت، جو سازشیں، جو طوائف الملوکی، جو افراتفری، تو وہ ناقابل بیان ہے. تو لوگ توبہ کر اٹھے تھے کہ پروردگار کسی کو بھیج دے کم از کم اس نفسا نفسی، افراتفری، قتل و غارت، تباہی، بربادی، لوٹ مار سے نجات مل جائے. سو انگریزوں کو ویلکم. لیکن اس کے باوجود ایک طویل کو گوہاویہ آپ لے لو، وہ کیا تھے بھگت سنگھ، اور پھر وہ ہمارے ایک ان کے اوپر سیریل بھی پی ٹی وی کے سیریلز بھی موجود ہیں. میں بڑھاپے کی وجہ سے میں نام بے شمار نام ہے فریڈم فائٹرز. اور حتیٰ کہ یہ جسے عبداللہ بھٹی کہتے ہیں، احمد یار کرل کی، سوری نام یاد آ گیا، جسے عبداللہ بھٹی کہتے ہیں، وہ تو استعمار کہتا تھا مغلوں کو. تو یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کو چانوں کو دیکھ کے حالات اور واقعات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ یار بندہ کہتا ہے یار میرا جو سو کالڈ اپنا ہے، مجھے کوئی غیر ہی آ کے اس کے چنگل سے، اس کی صفاقی سے، اس کی بے رحمی سے، اس کی ناانصافی سے. تو یہ اپنے پرائے کا ایک بڑا دلچسپ کانسیپٹ ہوتا ہے. آپ کبھی غور کر کے دیکھو کہ ہم نے 14 اگست 1947 کے بعد کہ آزادی میرے چند دن پہلے بڑی رٹ لگائی ہوئی ہے. کیا آزادی؟ اس ملک کا عام شہری آج بھی تھانے کا بھی غلام ہے، پٹوار کا بھی غلام ہے. کیا آزادی؟ فرق یہی پڑا ہے نا کہ پہلے کوئی اپنا لارنس تھا، اب کوئی لال دین ہے، نام بدلے ہوئے ہیں. وہ آپ کی یہ جو ظواہر ہیں، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وہ کرتے ہیں، تو عمرے کرنے بھی ہمارے آپ کے خرچے پہ چلے جاتے ہیں. یہ تو کیا ہے یہ؟ لوگوں کو امن چاہیے ہوتا ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے، انصاف چاہیے ہوتا ہے، عزت نفس چاہیے ہوتی ہے، تحفظ چاہیے ہوتا ہے. اس کا رد عمل تھا. اب اس کا پنجابیوں کو ایسے اسٹریچ کرنا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. میں پہلے ہی تھوڑی سخت زبان استعمال کر چکا ہوں محمود اچکزئی کے بارے میں، جو مجھے خود نہیں اچھی لگی. لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ.